بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات پہ بات صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ عورت کے چہرے کے سارے رنگ شوہر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ شادی اس مرد سے کرنی چاہیے جس کی بات کو اس کے گھر والے سنتے ہوں اور عمل بھی کرتے ہوں، جس کی اپنے والدین سے دوستی ہو، نہ کہ ایسا مرد ہو جو اپنے گھر والوں سے بے جا ڈرتا ہو۔ بھگتنا بیوی کو پڑتا ہے۔ ایسا مرد بیوی کے حقوق بھی ڈر کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتا۔ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتی ہے، مگر مرد اسے پورا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا ملنا نصیب سے ہے اور دونوں کا بسنا برداشت اور قربانی سے ہے۔ دونوں میں اکیلا جتنی بڑی قربانی دے اور جتنا مرضی برداشت کر لے، گھر نہیں چل سکتا۔ گھر اسی وقت چلتا ہے جب دونوں اپنے اپنے حصے کا برداشت کریں اور اپنی اپنی خواہشات کی قربانی کریں۔ میاں بیوی کا وہ واحد رشتہ ہے جو آخری دم تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتا ہے۔ باقی سارے رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ایک مخلص بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ ہی ہر میاں بیوی کے درمیان ایسی مخلص محبت ڈالے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ محبت و رحمت ہی ہے جو میاں بیوی کو ایک ساتھ باندھتی ہے۔ قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس نہ صرف انسان کے جسمانی عیوب کو چھپا کر پردہ پوشی کرتا ہے، بلکہ اس کے حسن و خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کی بات گھر والوں سے یا کسی تیسرے بندے کے سامنے بیان نہ کریں۔ بیوی موم کی طرح نرم فطرت والی ہوتی ہے، جس سانچے میں ڈھالنا چاہو گے ڈھل جائے گی۔ بیوی کی خواہش ہمیشہ شوہر کی گنجائش کے مطابق ہونی چاہیے۔ کیا فائدہ ایسے مہنگے سوٹ کا جس میں شوہر کی رضا، اس کی خوشی شامل نہ ہو؟ کسی بھی مرد کا اپنی بیوی سے سب سے گھٹیا اور سنگین مذاق اس کے سامنے اپنی دوسری شادی کی خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ مجھے ان کم عقل مردوں کی سمجھ نہیں آتی جو اس بات کو مخت مذاق کی خیال کرتے ہوئے بار بار اسی غلطی کو دہرائے جاتے ہیں۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دو، کیونکہ باوقار شخص اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ مرد عورت کو اپنی بے رخی، بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی نہیں ماننے دیتی؟ میاں بیوی کا رشتہ صرف کاغذ تک محدود نہیں ہوتا۔ اس رشتے کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اپنے ہم سفر کی تکلیف کو، پریشانی کو، تھکاوٹ کو خلوص دل سے سمجھیں۔ یہ رشتہ صرف دنیا تک محدود نہیں، جنت تک کا بھی ساتھ ہوتا ہے دونوں کا۔ میاں بیوی جب ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، کیونکہ نکاح ایک پاک رشتہ ہے۔
اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ اسلام میں 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا۔ یہ 2 روٹی اور 2 جوڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی تھی۔ اسلام نے مرد کو نان نفقے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر عورت شوہر کا دل جیت لے تو پہلا الزام اس پر جادو کروانے کا لگتا ہے۔ ایک محفل میں کسی نے کہا عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ وہیں ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کی مانند ہے اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہے، مگر عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ بیوی کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، اور تعریف کرنی ہے تو سب کے سامنے کرو۔ اگر آپ تنہائی میں بیوی کو جلی کٹی باتیں سنا بھی دو گے تو وہ برداشت کر لے گی، مگر لوگوں کے سامنے ذلت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسروں کے سامنے تنقید کا نشانہ مت بنائیں۔ وہ آپ کی زندگی بھر کی ساتھی اور ہمدرد ہے، جو اچھے برے حالات میں آپ کے ساتھ رہے گی۔ اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت حاصل کرنا ممکن اور بہت ہی آسان ہو سکتی ہے اگر شوہر صاحب نرم لہجے سے بات کرنے کے عادی بن جائیں۔ یہ نرم لہجہ بیوی میں خدمت، احسار، محبت، خلوص اور تمام مقدس جذبات پیدا کر سکتا ہے۔